أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 18 پارے مکمل ہو گئے. سورہ مومنون اور سورہ نور مکمل پڑھی اور سورہ فرقان کے 2 رکوع پڑھ لیے. سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے شروع میں ایمان والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، یعنی وہ صفات جو اللہ ایمان والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں سے فرمایا کہ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع سے. قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہوں گے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہوں، یعنی نماز میں بھی ڈرتے ہوں کہ پتہ نہیں نماز میں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے نماز ہمارے اوپر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جائے. کوئی ایسا نہ ہو جائے نماز میں کہ جب ہم پہنچے اللہ کے پاس تو اعلان ہو کہ نہ تیرا فرض قبول نہ تیری نفل قبول. تو ڈرتے ہیں اس بات سے. اور نماز پڑھ لینے کے بعد بھی اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ نیک، بہت ولی اللہ، بہت پکا مسلمان نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان سے. اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور ایمان والے وہ ہیں جو لا یعنی سے بچتے ہیں. لا یعنی کیا چیز ہے؟ لا یعنی ہر وہ بات یا ہر وہ کام جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو. ہر وہ چیز جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، وہ کیا ہے؟ لا یعنی، فضول، لغو، بکواس. اب جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، تو کچھ فائدہ نظر آتا ہے. کچھ فائدہ نظر آتا ہے کہ بھئی جسمانی ورزش ہو رہی ہے، ذہن فریش ہو رہا ہے، صحت بن رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو اب دیکھنے والوں کو کتنی صحت بنتی ہے اور دیکھنے والوں کو جو ہے وہ کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ دیکھنا کیا ہے؟ لا یعنی ہے. اور پھر بعض علماء دلائل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ناجائز ہیں، تو پھر یہ لا یعنی سے بڑھ کے گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے. گناہ اسے کہا جاتا ہے جس کا دنیا اور آخرت میں نقصان ہو. اسی طرح دیکھیں، دنیا میں کسی چیز کا فائدہ ہے، جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو آپ وقت دے رہے ہیں اپنی جگہ پہ، تو آپ کو فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے. آپ مسجد میں آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو آخرت کا فائدہ ہے. لیکن ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، وہ لا یعنی کہلاتا ہے، جس کو ہم اردو میں آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں، فضول کام. فضول کام جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اچھا، عربی زبان بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. کسی بھی چیز کی مقدار سے زیادہ کی زیادتی، مقدار سے زیادہ کی زیادتی کو عربی زبان میں کہتے ہیں فضل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل. یعنی ہمارا عمل جتنا اللہ کے پاس اچھا جائے اتنی ہی نعمتیں آئیں اللہ سے، اس سے زیادہ نہ آئیں. اب اس سے زیادہ جو آ رہی ہیں وہ کہلاتی ہے فضل. مقدار سے زیادہ مل رہا ہے، حق سے زیادہ مل رہا ہے. لفظ فضل اور لفظ فضول ان دونوں کا معنی ہے زیادتی. لیکن فضل اچھی چیزوں کی زیادتی کے لیے آتا ہے، اچھی چیزوں کی زیادتی کے لیے فضل، اور بری چیزوں کی زیادتی کے لیے فضول. تو اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے مومنین کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لغو اور بیکار چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اسی صورت کے آخر میں جو آیتیں ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ بڑی عبرت کی آیتیں ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا، یعنی تم تھے نہیں پہلے تھے نہیں، پھر دنیا میں آ گئے، تو تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں، تم ایسے ہی پیدا ہو گئے دنیا میں. جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے فلاں تھا،
پھر جو فلاں جانور سے انسان بنا ہے وہ جانور بھی پہلے کچھ اور تھا، پھر وہ جس سے بنا ہے وہ بھی کچھ اور تھا. تو یہ سب اتفاقات سے وجود میں آ گیا. یہ اتفاقات سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اللہ نے پورے منصوبے کے ساتھ اس سب کو بنایا، اور ان سب کے بنانے کا ایک منصوبہ ہے. یہ جو 4 آیتیں ہیں افحسبتم انما خلقناکم سے لے کے سورت کے آخر تک، سورہ مومنون کی 4 آیتیں ہیں. یہ آپ ہر قسم کے بیمار کے اوپر پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. خصوصاً موسمی بیماریاں جو ہوتی ہے، وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور کم از کم 3 مرتبہ یہ 4 آیتیں پڑھ کے دم کریں مریض کے اوپر. انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو اس سے بہت فائدہ دیں گے. آگے سورہ نور ہے. سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، اور تقریباً سارے احکامات اس میں سے نافذ ہیں. بہت کم حکم ایسے ہیں جو منسوخ ہیں. اس صورت میں اللہ رب العزت نے شروع میں زنا کی سزا بتائی کہ غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، شادی شدہ زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اور زنا کو ثابت کرنے کا طریقہ کار بتایا کہ 4 گواہ 4 باتوں کی گواہی دیں. افراد کی گواہی دیں کہ کس کس کو دیکھا، وقت کی گواہی دیں کہ کس وقت دیکھا، جگہ کی گواہی دیں کہ کہاں دیکھا، اور کیفیت کی گواہی دیں سچویشن کی کہ کس سچویشن میں دیکھا ہو. ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ایک مرد عورت کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا یا برابر میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا اور دیکھ کے باہر آ گئے، اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو وہ لوگ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے نظر آئے تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا کہ یہ لوگ بدکار ہیں. تو اس سچویشن کو بھی بتانا ہوگا، اس پوزیشن کو، جس کے لیے حدیث شریف میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایسے ایسے پوچھا جائے. تو یہ زنا کا ثبوت 4 گواہوں کے ذریعے ہوگا. عام معاملات 2 گواہوں کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں. نکاح جیسا کام 2 گواہوں کے ذریعے ہے، لیکن زنا میں 4 گواہ اس لیے کہ 2 انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. 2 انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اس لیے 4 گواہ اس بات کو ثابت کریں گے. ان 4 سے گواہی الگ الگ کمرے میں لی جائے گی. ایک ہی کمرہ عدالت میں ایک ہی جگہ سب کے سامنے کہ ایک گواہ گواہی دے رہا ہو اور 3 گواہ سن رہے ہوں، ایسے نہیں لی جائے گی گواہی اس سے، بلکہ ہر گواہ سے فردن فردن، اگر ایک ہی کمرے میں گواہی لی جا رہی ہے تو باری باری سب کو بلایا جائے گا گواہ، تاکہ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو سب کی گواہی برابر ہوگی، اور اگر یہ جھوٹ بول کے کسی کو پھنسانا چاہ رہے ہیں تو لازمی ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جائے گا. اور پھر جو لوگ بے قصور مردوں پہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں زنا کی، ان کے لیے اللہ پاک نے پھر قانون بتایا کہ انہیں 80 کوڑے لگائے جائیں اس تہمت لگانے کی وجہ سے. عورت پہ بھی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے، مرد پہ بھی تہمت لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے. عورت اگر تہمت لگائے تو اسے بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، مرد اگر تہمت لگائے اسے بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اسی طرح پھر آگے لعان کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس صورت میں کیا ہوگا. اور اسی طرح جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے بچے کی نفی کر دے کہ یہ بچہ میرا نہیں، یہ بچہ میرا نہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا. یہ سارا لعان کا حکم اس صورت میں بیان فرمایا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک دیہات کے علاقے کی ایک لڑکی سے شادی کی تھی. ان کی پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی اور کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں تھا. انہوں نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی جس کے گھر گھرانے کو یہ جانتے نہیں تھے. تو بہرحال ایک مرتبہ یہ تشریف لائے تو انہوں نے کچھ محسوس کیا کہ کوئی گھر سے نکل کے گیا، لیکن آنکھوں سے دیکھا نہیں. بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو تو ایسے ہی آوازیں سنائی دیتی. پھر اس کے بعد ایک دن جب گھر میں آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو گتھم گتھا دیکھ لی، اور پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص کیا کرے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے؟ اگر اسے وہ قتل کر دے تو آپ اس کے بدلے میں اسے قتل کر دیں گے. اگر وہ اپنی بیوی کو اور اس کے
آشنا کو قتل کر دے تو آپ اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے، نہ کرے تو کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو بتایا میں نے ایسا ایسا دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ تم نے تو ایک مسلمان عورت پہ تہمت لگا دی، جاؤ 4 گواہ لے کر آؤ، 4 گواہ لے کر آؤ جو تمہارے اس الزام کو ثابت کرے، ورنہ 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہو۔ حضرت ہلال کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک مرد اپنے گھر میں آئے اور آ کر اپنی بیوی کو اس نامناسب حالت میں دیکھے، پھر وہ باہر جائے گا اور لوگوں کو بلائے گا اور لوگوں کو جمع کر کے بولے گا سب آ جاؤ دیکھ لو میری بیوی اس حالت میں، تاکہ گواہ بنا لے؟ وہ کیسے کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام کی تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک کوئی حکم نہیں آتا تھا تو خود سے تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ تو آپ علیہ السلام کے اوپر حکم تو یہی تھا کہ جو تہمت لگائے گا 80 کوڑے لگیں گا، نہیں تو 4 گواہ لے کر آؤ۔ کہا جاؤ 4 گواہ لے کر آؤ۔ یہ چلے گئے اور کہتے ہوئے، کیسے شان والے لوگ تھے کہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری سچائی کو ثابت کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی سچائی کو ثابت کیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں اور بیوی انکار کر دے، تو اس صورت میں وہ 4 قسمیں اپنے سچے ہونے پہ اٹھائیں کہ میں سچا ہوں اس الزام میں، اور 5ویں قسم یہ اٹھائے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور بیوی اس بات پر انکار کر رہی ہے تو بیوی 4 قسمیں اس بات پہ اٹھائے کہ میرے شوہر نے مجھ پہ جو الزام لگایا ہے وہ الزام غلط ہے، اور 5ویں قسم اس بات پہ اٹھائے کہ اگر وہ الزام سچا ہو تو اللہ کا غضب اور قہر مجھ پہ نازل ہو۔ اور اس 5 قسموں کے اٹھانے کے بعد شوہر کے اوپر سے الزام لگانے کی سزا ختم ہو جائے گی، بیوی کے اوپر سے زنا کی سزا ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ دونوں چھوٹ گئے مقدمے سے، آخرت میں جو جھوٹا ہوگا وہ جانے، اللہ پاک جانے۔ تو حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے 5 قسمیں اٹھا لی۔ پھر ان کی بیوی کو بلایا گیا، وہ آئی، اس نے 4 قسمیں اٹھائیں، اور 4 قسمیں اٹھانے کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں قسم اٹھانے سے اسے روکا کہ دیکھو یہ 5ویں قسم جہنم کو واجب کر دے گی، یہ 5ویں قسم جھوٹے کے لیے جہنم کو واجب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فراست بے مثال ہے، وہ تو جانتے تھے کہ کون کیسا ہے، لیکن چونکہ مقدمے کا فیصلہ گواہوں اور ثبوتوں کے اوپر ہوتا ہے، کسی کے ذاتی معلومات کے اوپر نہیں ہوتا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا۔ تو وہ ہچکچائی اور پھر کہنے لگی کہ نہیں میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کر سکتی، اور پھر 5ویں قسم اٹھا لی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ عورت حاملہ ہے، اگر اس کے ہاں بچہ ایسا ایسا ہوا تو ہلال سچے ہیں، یہ جھوٹی ہے۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی ثابت ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ساری چیزوں سے ثابت یہ ہوا کہ یہ عورت قصوروار ہے، اگر اللہ کی کتاب نے مجھے روکا نہ ہوتا تو میں اس کے اوپر حد جاری کر دیتا۔ تو یہ ایک ہے غیرت کے نام پہ جو قتل ہو رہے ہیں، یہ غیرت نہیں ہے، جہالت ہے۔ شریعت نے اس کا ایک راستہ رکھا ہے، اس کا ایک راستہ رکھا ہے۔ بیوی میں اصلاح کی گنجائش ہے، وہ توبہ استغفار کرنے کو تیار ہے، آئندہ سے بے راہ روی سے بچنے کا عزم رکھتی ہے، تو دل بڑا کر کے معاف کر دو اسے۔ اور اگر اتنا بڑا نہیں ہو رہا ہے دل، اتنا برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا راستہ الگ کر دو۔ اس کے اوپر اس کی جان لینا اور اس پہ تشدد کرنا، اس بات کے اوپر شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ 2 راستے ہیں شوہر کے پاس، اگر بیوی بے راہ رو ہو جائے، بدچلن ہو جائے تو 2 راستے ہیں۔ اگر بیوی میں سدھرنے کی امید ہے تو اس کو موقع دے دے، اگر اس میں سدھرنے کی امید نہیں ہے تو راستہ الگ کر لیں، یہ 2 راستے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو دین اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسوم اور رواج میں سے ان ساری چیزوں کو اللہ پاک ہمیں چھوڑنے کی توفیق دے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ،
وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، کبھی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر میں بھی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔